الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم للفقراء صدقہ خیرات غریبوں کے لیے ہے الذین وہ فقراء وہ غریب احصروا جو روکے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے ضرباً سفر کرنے کی فی الارض زمین میں یحسبهم الجاہل ان کو خیال کرتا ہے نادانف آدمی اغنیاء غنی مالدار من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے تعریفهم تو ان کو پہچان لے گا بسیماہم ان کی نشانیوں سے لا یسألون وہ سوال نہیں کرتے الناس لوگوں سے الحافا لجاجت سے چپک کر وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو من خیر مال سے فإن اللہ بس بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ اس سے پہلے تقریباً پورے 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ شان نے صدقہ خیرات کی فضیلت کو اور صدقہ خیرات کی شرائط کو بیان فرمایا ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ جب کوئی انسان کوئی اللہ کا بندہ ایمان والا صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ شان یقیناً اس کے صدقہ خیرات کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائیں گے۔ آج کے درس کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ شان نے صدقہ خیرات کے مصرف کو بیان فرمایا ہے۔ صدقہ خیرات کس جگہ خرچ ہو اللہ تعالیٰ شان نے ان جگہوں میں سے ایک جگہ کو بیان فرمایا ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کے مستحق وہ فقیر ہیں، وہ حاجت مند ضرورت مند ہیں جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا ہے اور وہ زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے میں دینی کام میں مصروف ہیں۔ اس سلسلہ میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اور زمانے میں فوج کا ایک باضابطہ پوری کا پورا نظام موجود نہیں تھا کہ حکومت اس کو چلائے، حکومت اسلحہ فراہم کرے، حکومت وردی فراہم کرے، حکومت راشن فراہم کرے، یہ سارے سلسلے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے، تو تم ان پہ خرچ کرو اور ان پہ اپنے مالوں کو لگاؤ۔ دوسرا سلسلہ تھا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا علم دین کے سیکھنے کے لیے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں موجود رہتے، ان کا کھانا پینا سونا پڑھنا پڑھانا سب وہی تھا۔ ان کی تعداد بعض اوقات 500 تک پہنچ جاتی، 400 تک، 300 تک، 70 تک، اس سے اوپر نیچے وہ ہوتے رہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ان کے ساتھ مدد کرتے تھے، اور ان کے دینی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے، کاروبار نہ کرنے کی وجہ سے جب انہوں نے دین کے لیے آپ کو وقف کیا تو اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا کہ ان فقراء حاجت مندوں ضرورت مندوں پہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ شان نے اس کا بہترین اجر دنیا آخرت میں مرحمت فرمائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے للفقراء، فقراء جمع فقیر کی ہے، حاجت مند ضرورت مند جس کے پاس مال نہیں، یا مال ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی آمدنی کم ہے اور اخراجات اس کے زیادہ ہیں،
فرمایا یہ صدقہ خیرات ان محتاجوں کے لیے ہے، ان فقراء کے لیے ہے، الذین احصروا جو روکے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے ضرباً سفر کرنے کی فی الارض زمین میں۔ یقیناً ایسے لوگ خواہ وہ اسلامی فوج کے ساتھ وابستہ ہوں یا وہ دینی مدارس کے ساتھ وابستہ ہوں، پڑھنے والے پڑھانے والے، ان دونوں شعبوں کے لوگ جب تک اپنے آپ کو پورا ان شعبوں کے لیے وقف نہیں کریں گے تو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پورا فائدہ تب حاصل ہوگا جب وہ اس کام کے لیے وقف کریں گے، جب وہ اپنے آپ کو اس شعبے کے لیے پورا مختص کر دیں گے تو یقیناً دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب جب دوسرا کام نہیں ہو سکتا تو دو ہی شکلیں ہیں، یا تو وہ خود اسودہ حال ہے تو اپنے خرچے خود اٹھائیں، یا وہ حاجت مند ضرورت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سارے کے سارے اسلامی معاشرے کو پابند فرمایا ہے کہ وہ ان کا درد محسوس کریں اور وہ ان کے ساتھ مدد کریں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جس طرح ملک عزیز پاکستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے، اس نے ایک شعبہ جو ہے اپنے سر لیا فوج کا، اس کے تمام تر جتنے اخراجات ہیں حکومتیں برداشت کرتی ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ اس کو جتنا بھی سراہا جائے، اس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ دوسرا شعبہ موجود ہے دینی مدارس کا، علماء دیوبند ہوں اور علماء بریلوی ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، دیگر تمام مسالے کے علماء ہوں، یہ شعبہ انہوں نے اپنے اپنے مسالے میں اپنے سر لیے، اور جب سے حکومتوں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا اس کی ذمہ داری کرنا اور اس کی سپرویژن کرنا، ان کے اخراجات کا پورا کرنا، تو یہ سلسلے علماء نے اپنے سر لیے، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ جو کام انہوں نے اپنے سر لیا ہے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جانتے ہیں کہ ان مدارس نے، ان علماء نے، ان طلباء نے ہماری دینی ساری کی ساری ضرورتوں کو احسن طریقہ سے پورا کیا۔ آپ غور فرمائیں، بات میں کہتا ہوں اور تحقیق سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں 500 جو یونیورسٹیاں ہیں جن کے 500 اوپر کے درجات ہیں، ان درجات میں ہمارے ملک پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی موجود نہیں کہ جی 500 میں جگہ بنا سکے ہماری پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں، بالکل موجود نہیں۔ آپ تحقیق کریں، حالانکہ کتنا سرمایہ لگ رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے، کوشش ہے، حکومتوں کی کوشش ہے، عوام کی کوشش ہے، اداروں کی کوشش ہے، اس کے باوجود 500 یونیورسٹیوں میں ہماری کوئی یونیورسٹی ایک بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ دوسری طرف ہمارے دینی مدارس ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا شعبہ ہو، مفتیان کا شعبہ ہو، یا اس کے علاوہ حفظ و تجویز کا شعبہ ہو، یا دینی کوئی بھی ضرورت ہو، مسجدوں کی ضرورت ہو، مدرسوں کی ضرورت ہو، قرآن پاک سنانے کا معاملہ ہو، نماز پڑھانے کا معاملہ ہو، دین کی نشر و اشاعت کا معاملہ ہو، تبلیغ کا معاملہ ہو، صحابہ کے دفاع کا معاملہ ہو، اہل بیت اعظام کی عظمت کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا جو بھی سلسلہ ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دینی اداروں نے الحمدللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، اور ساری دنیا میں مسلمان فخر کی نگاہ سے ان اداروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے۔ اس وقت جو علی با سے بھی موجود واقف نہیں، اور جن کو علی با کا بھی نہیں پتا، معمولی سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ادارہ بھی نہیں دیکھا، بڑے ادارے کو تو چھوڑ، ذرا سی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے کہتے ہیں جن دینی مدارس کو بند کر دینا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں لیاز اللہ یہ دہشت گردی کیا ڈینا لیاز اللہ۔ اب ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کسی مدرسے میں جا کر معاملات دیکھے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں نصاب تعلیم کیا ہے، کس انداز سے پڑھایا جا رہا ہے، کس انداز سے نظام چلایا جا رہا ہے، آپ کیوں کریے بات جو ہے یہاں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً یہ سخت ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات، یہ وہ بات ہے جو غیر کہتے ہیں، اور ہم میں سے بعض مسلمان نام یاد اٹھ کر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو کسی طور پر بنا سکتے۔ ترکی کے صدر نے کتنی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے سارے نظام ہوتے ہیں، لیکن آپ نے آج تک سنا ہے کہ کوئی عیسائی دہشت گرد ہو، آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی یہودی دہشت گرد ہو، آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی ہندو دہشت گرد ہو، کوئی سکھ ہو، نہیں سنا۔ کہتے الزام لگتا ہے تو صرف مسلمان پر لگتا ہے، یہ تو یہ زبان ان کی ہے، تو وہ زبان بول کے سن کے ہمارا ایسا ذہن بن چکا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الیاذ باللہ جی یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ 100% مت بڑھت ہے اور 100% ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے تو للفقراء یہ حاجت مند ضرورت مند ہیں پڑھنے والے پڑھانے والے، تو اے لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے خراجات کا تم برداشت کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بھوک کا یہ عادت تھا کہ ہمیں بھوک کی وجہ سے غشی کے دورے پڑتے تھے، لوگ یہ تصور خیال کرتے تھے شاید ان کو مرگی ہو گئی ہے، فرماتے اللہ کی قسم مرگی نہیں تھی، وہ بھوک کی وجہ سے ہم نڈال ہو جاتے تھے، زمین پر گر جاتا تھا۔ اور بھوک کی یہ کیفیت تھی جس طرح میں نے ابھی عرض کی ہے، ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، صف کے دوران نماز اگر تھوڑی سی لمبی ہو جاتی تو صفوں کی صفیں بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتی تھی، ایک دوسرے پہ گرا نڈال ہو گئے، اس کے اندر بھی سانس نہیں، وہ اپنی جان تھام سکے، اس کو سنبھال سکے، وہ دوسرے پہ وہ تیسرے پہ پوری کی پوری صف جو ہے نماز کی فرض نماز کی گر چکی ہے، بھوک کا یہ عالم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پہ تم خرچ کرو، یحسبهم الجاہل، خیال کرتا ہے ان کو ناواقف آدمی، جاہل سے مراد یہاں ناواقف آدمی، ناواقف آدمی ان کو خیال کرتا ہے، اغنیاء غنی مالدار، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں، وہ اس کو اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی حیثیت والے ہیں اور ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ تعریفهم، فرمایا مخاطب تو ان کو پہچان لے گا، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، ان کی صحت بتائے گی اور ان کے کپڑے بتائیں گے، ان کی زندگی بتائے گی کہ وہ حاجت مند اور ضرورت مند ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم سے لجاجت سے چپک کر اصرار کے ساتھ مانتے نہیں، لیکن یہ حاجت مند ضرورت مند ہیں، ان کی نشانیاں دے کر تمہیں چاہیے کہ تم ان ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ لا یسألون الناس، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافا، چمٹ کر اور چپک کر۔ وما تنفقوا، فرمایا اس سلسلے میں جو تم خرچ کرو، من خیر، مال سے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، بھی اسے علیم، خوب جانتا۔ یہاں سوال کی بات آئی تو اسلام نے سوال کی اور خصوصاً گداگری جس کو پیشہ بنا دیا جائے اس کی سخت مذمت بیان کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور منبر پہ آپ موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری کی، سوال کرنے کی سختی سے امت کو سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص اس کو اپنی زندگی کا پیشہ بنا لیتا ہے اور سوال کا وہ عادی بن جاتا ہے، قیامت والے دن آئے گا تو اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھانچہ ہوگا، بوٹی کا گوشت کا فرمایا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تم سوال کرنے سے بچاؤ، کیونکہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے، تو یہ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کی نسبت سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ نسائی شریف کی روایت ہے، ایک آدمی ہے انصاری اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس اگر کچھ صدقہ خیرات کی مد میں کچھ موجود ہو تو میں حاجت مند ضرورت مند ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی سامان موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک صرف چٹائی، ایک پیالہ۔ فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ، کل کائنات اس کے گھر میں صرف یہ دو چیزیں ہیں، فرمایا لے آؤ۔ وہ لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو موجود تھے ان میں بولی لگائی، پتہ چلتا ہے بولی جائز ہے۔ فرمایا کون یہ خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا جی ایک درہم میں خرید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اضافہ کون کرنا چاہتا ہے؟ اس سے زیادہ میں کوئی خریدنا چاہتا ہے اس کو؟ ایک دوسرے صحابی نے کہا جی میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اسے دے دی اور 2 درہم لے کے 1 درہم کے بارے میں فرمایا جاؤ گھر والوں کو کھانا فراہم کرو، اور 1 درہم کے بارے میں فرمایا جا کے کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ گیا کلہاڑا لے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 مبارک سے لکڑی کا دستہ اس میں فٹ فرمایا اور فرمایا 15 دن تک مجھے یہاں نظر نہ ہو مدینہ میں، جاؤ جنگل میں کوشش کرو، محنت کرو، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں فروخت کرو۔ 15 دن کے بعد آیا اور 10 درہم اس کے پاس بچے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ اس سے اچھا ہے کہ تم لوگوں کے آگے سوال کرو. اور 10 دنوں سے اس نے کچھ کپڑے خرید لیے اور کچھ اپنے لیے غلہ خرید. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں. حضرت عبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک آدمی کی ضمانت لی تھی، اب وہ آدمی روپیہ پیسہ دینے پہ قادر نہیں، وہ زمان میرے ساتھ آ گئے، تو میں چاہتا ہوں آپ میری مدد فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائے. وہ بیٹھ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عبیسہ تم جانتے ہو 3 شخصوں کے سوا کسی کے بھی سوال کرنا جائز ہے. ایک وہ شخص ہے جس کا مال سب کچھ لٹا گیا، وہ سوال کر سکتا ہے. کسی حادثے میں، مصیبت میں، پریشانی سوال کرے اس وقت تک جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو. دوسرا آدمی جس نے زمان لے لیا اور زمان کے دینے پہ قادر نہیں ہے، یہ سوال کر سکتا ہے. تیسرا آدمی جس کے گھر میں فاقہ ہو اور اس کے علاقے کے 3 لوگ اس بات کی شہادت دیں کہ جی واقعہ تھا اس کے گھر میں فاقہ ہے، یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کے گھر میں بھوک ہے. تو 3 لوگوں کی شہادت ہو، قبول کرنے کے بعد فرمایا اس آدمی کے بھی اب سوال کرنا چاہیے. اور پھر وضاحت فرمایا جو اس کے علاوہ سوال کرتا ہے وہ حرام سوال کرتا ہے، جو اپنے لیے جمع کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے اور حرام جمع کرتا ہے. آج ہمارے ملک عزیز پاکستان کی کیا حالت ہے؟ دیگر مذاہب میں یہ سلسلہ نہیں ہے. جہاں مسلمان ہے حج کے لیے جائیں گے تو نیت نہیں یہی ہے وہاں مانگیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے نیت نہیں یہی ہے مانگیں گے. جی حج عمرے کے لیے صرف اس لیے نکل رہے ہیں. اور رمضان کا سیزن تو آپ جانتے ہیں کہ رجب شروع ہو گئے، اب یہ سلسلہ شروع ہو چکے. باہر کے بہت سارے لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، وہ پورے کا پورا خاندان مانگتا چلا جائے گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا ایک آدمی عرفے میں مانگ رہا ہے، آپ سخت ناراض ہو گئے. میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ میدان عرفات میں سب لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور تو لوگوں سے مانگ رہے ہیں. اور درہ منگوائے اور خود اپنے ہاتھ سے اس کو درے مانگے کہ تجھے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ اور یقیناً یہ اس کی جتنی بھی حوصلہ شکنی کی جائے اتنی ہی کم ہے، اتنی تھوڑی. آخری بات اس سلسلے کی ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے. عجیب سوال انہوں نے کیے، ہم سب بھی اس کے متمنی ہیں، دل کے اندر بھی ہے، ذہن کے اندر بھی ہے اور چاہت بھی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته یحبنی یحبنی اللہ تعالی وَيُحِبُّنِي النَّاسُ. 2 سوال. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے وہ میں کروں تو یحبنی اللہ، اللہ مجھ سے پیار کرے. اور دوسرا یہ کہ ایسا عمل اگر میں کروں تو لوگ بھی یحبنی الناس، لوگ بھی مجھ سے پیار کریں. اب کون ہم میں سے ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ کے ہاں بھی پیارا ہو جاؤں، اور اللہ کے ہاں پیارا ہے تو اللہ کے رسول کے ہاں بھی پیارا ہے. اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں لوگوں کے ہاں بھی عزیز ہو جاؤں، لوگوں کے ہاں بھی عزت والا ہو جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 2 ہی باتیں فرمائی کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اعراض کر، بے رغبتی کر، اللہ تجھ سے پیار کرے گا. دنیا سے اعراض کیا ہے کہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو ضائع نہ کرنا، آخرت کو ترجیح دینا، دنیا کو پیچھے رکھنا، آخرت کو پہلے رکھنا، دنیا کی وجہ سے آخرت کو ضائع نہ کرنا، فرض واجب کو مکمل ہو کرے بات. تو بس اللہ تجھ سے پیار کرے گا، خواہ تو جس پوزیشن میں بادشاہ ہو، فقیر ہو، عالم ہے یا جاہل، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عربی ہے یا اجمی، مرد ہے یا عورت، تو اللہ تجھ سے پیار کرے گا. دوسری بات فرمائی وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، جو لوگوں کے جیبوں میں ہے، جو لوگوں کے قبضے میں ہے اور جو لوگوں کی ملکیت میں ہے، اس میں تیری نگاہ نہ ہو کہ اس سے مجھے کچھ مل جائے، اس سے مجھے کچھ حاصل ہو، اس رشتہ دار سے یہ فائدہ اٹھاؤں، اس پڑوسی سے یہ فائدہ اٹھانا، فلاں سے یہ فائدہ اٹھانا، فلاں سے یہ مفاد حاصل کروں. تو میں یہ سوچ کو اپنے ذہن سے ختم کر دیں، ذہن کو اس سوچ سے خالی کر دیں تو سارے لوگ بھی تجھ سے پیار کریں. تو یہ خوبصورت بات ہے. اور صحابہ میں یہ کمال کی کوشش کی. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے درجات کے ساتھ اس وقت سوال نہیں کرتے. اور خوبصورت روایت اسی کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں. تو ایک صحابی کہتے ہیں
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ہم 8 تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند باتیں فرمائی۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرنا، گناہ نہ کرنا، اور پھر فرمایا میرے کان میں کہا کہ سوال نہ کرنا، باقی باتیں نیچی گئی۔